مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا اس شکل میں کہ انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ مننا اس کے معنی ہوتے ہیں عظیم احسان کرنا، بھاری احسان کرنا۔ احسان تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہیں اور ایسے کہ ساری دنیا گننے بیٹھ جائے تو اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتی، لیکن یہ احسان سب احسانوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو صفات بیان کی ہیں، جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں، جو خصوصیات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک سورہ احزاب میں فرمایا سراجا منیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ یہ جو ہمارا دنیا کا سورج ہے یہ آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ سورج ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے، اور جب یہ دوسری آدھی دنیا کو روشن کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پیچھے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ کی روشنی پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، آدھی دنیا پر نہیں۔ ہر وقت اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت کی روشنی موجود ہے، ہر وقت اور ہر جگہ۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک وقت میں کہیں روشنی ہو اور کسی دوسرے وقت میں کہیں اور روشنی ہو، نہیں، ہر وقت اور ہر جگہ آپ کا جو سورج ہے، ماہتاب، جہاں تاب، وہ پوری دنیا کو اور ہر لمحے ہر آن روشن کرنے والا ہے۔ آپ نے دلوں کو روشن کیا، دلوں کی اندھیر نگری روشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج سے حرارت اور زندگی وابستہ ہے، یہ جو دنیا کا سورج ہے اس سے دنیا کو حرارت ملتی ہے اور اس کے سبب سے زندگی ملتی ہے۔ یہ شمسی توانائی دیکھ رہے ہیں آج انسان، جو مادی ترقی ہے، دنیاوی ترقی جسے کہتے ہیں، اس میں کہاں تک پہنچ گیا کہ سورج کی کرنوں سے وہ توانائی حاصل کرتے ہیں اور اس سے انسان کہاں سے کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں میں حرارت پیدا کی اور دلوں کو زندہ کیا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ زندگیوں کو زندہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بعثت اور رسالت سے زندگیاں پہلے زندہ نہیں تھیں،
زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کر دیا. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا کہ اللہ نے آپ کی رسالت کے سبب سے دنیا کو روشنی عطا کی. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا تو اندھیرے دور کیے. جیسے وہ شاعر نے بھی کہا ہے، کشف الدجا بجمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت کے سبب سے اندھیرے چھٹ گئے، دلوں کے اندھیرے دور ہوئے، کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے، ضلالت و جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، توہمات کے اندھیرے دور ہوئے، مایوسیوں کے اندھیرے دور ہوئے، ظلم و ستم کے اندھیرے دور ہوئے. دنیا بھر میں جس قسم کے اندھیرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اللہ نے سارے اندھیرے دور کر دیے، روشنی عطا فرمائی، پوری دنیا کو روشن کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے زندگیوں کے جو سوکھے ہوئے چشمے تھے وہ رواں ہو گئے، زندگیاں زندہ ہو گئیں، حرارت مل گئی، اور انسان دنیا میں زندہ ہو کر جینے لگا. یقیناً یہ چھوٹا احسان نہیں ہے. یہ سارے پہلو، یہ 2-3 پہلو میں نے عرض کیے ہیں. آگے اور بڑھیں گے تو اس کے بڑے اور پہلو سامنے آئیں گے کہ کیسے کیسے کس کس جہت سے اور پہلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے ایسے کنارے پر کھڑے تھے جو بالکل ڈھہ جانے والا تھا، قریب تھا کہ وہ ڈھہ جاتا اور تم جہنم کا ایندھن بن جاتے. فانقذکم منہا، اللہ نے اپنا نبی رسول بھیج کر تمہیں وہاں سے نجات دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے تو آگ کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں، پروانے اس آگ پر گرتے ہیں، وہ ان کو بچاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، مگر وہ پھر بھی اوپر سے امڑ کے آتے ہیں اور آگ پہ گر گر کے جلتے اور مرتے رہتے ہیں. فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، مگر تم امڑ کے چھوٹ کے جہنم میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کولوں سے پکڑ کے پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو جہنم سے آزادی کا سامان پیدا کیا. اللہ چونکہ ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے، آپ نے رسول بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا چاہنے والا نبی، ایمان والوں پہ رؤوف الرحیم نبی بنا کے بھیجا تھا. ایسا نبی بھیجا جس کو جو فرمایا دکھ تمہیں پہنچتا ہے، نیند اس کی خراب ہو جاتی ہے، تکلیف میں تم ہوتے ہو، بے چین وہ ہو جاتے ہیں، آخرت تمہاری ہے، فکر ان کو لگی ہوئی ہے. ایسے نبی بھیجی اللہ نے، رؤوف الرحیم پیغمبر. ساری دنیا کی ماؤں اور باپوں کا پیار جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، وہ پیار کسی شخص کے اوپر نہیں ہو سکتا ان کا جتنا پیار اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لیے عطا کیا گیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی فتح و کامرانی کے لیے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے وہ بے چین اور فکر مند رہنے والے تھے. احسان عظیم ہے اللہ کا. کس کس پہلو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانوں کو سوچیں، غور کریں اور گنیں اور شمار کریں. ہم سب کی زندگیاں بیت جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت والے احسان کو نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، اور نہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے، افسوسناک صورتحال یہ ہے،
اللہ کے اتنے عظیم احسان کے باوجود کہ جو سب احسان اس کے سامنے ہیچ ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں دنیا کے جتنے بھی احسان اور جس قدر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں اور احسان اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب انسان اس نعمت اور اس احسان کے اندر داخل ہوگا۔ اگر کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت، آپ پر ایمان لانے کی نعمت میسر نہیں آئی تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے حق میں زحمتیں ہیں، نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی نعمت میسر آ گئی ہے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق قلبی جڑ گیا ہے، آپ کے ساتھ اسے وابستگی حاصل ہو گئی ہے، آپ کی محبت اس کے نہا خانہ دل میں اتر گئی ہے، تو پھر دنیا کے باقی احسانات بھی احسان ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی ایک ایسا احسان عظیم کہ اس کے ہوتے ہوئے سب احسان احسان ہیں، اگر وہ احسان نہیں ہے تو دنیا کا کوئی احسان احسان ہی نہیں رہتا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا، اس وقت اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس پر ایمان کی نعمت کے باوجود اس وقت ہم دو بہت بڑے بڑے فتنوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک فتنہ جو اغیار ہیں، دشمن ہیں اسلام کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اہانت اور توہین کا مسئلہ اور فتنہ ہے دنیا میں، اور یہ فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امتحانوں میں سے مسلمانوں کے ایمان اور محبت رسول کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے یہ سب۔ ہم غور کر لیں کہ کتنے سالوں سے پے در پے ایک تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کے ارتکابات کیے جا رہے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے اپنے ہاں اظہار رائے کی آزادی کا نام دیتے ہیں کہ ہماری جمہوریتوں میں رائے کی آزادی ہے، جو شخص جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیسا جھوٹا نعرہ ہے یہ! اگر بات ایسے ہی ہے، اگر بات بالکل اس طرح ہے کہ ایک شخص اس کو اپنی آزادی، رائے کی اظہار کی آزادی کا یہاں تک حق ملتا ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زبان کھولتا ہے، اپنا قلم کھولتا ہے اور اپنی تحریر کھولتا ہے اس کے سامنے، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو چاہیں سلوک کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر سیکیورٹی اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کی یہ ساری مصیبتیں کیوں اٹھاتے ہو؟ اس نے وہ آزادی رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا اپنا حق پورا استعمال کیا، تو پھر دوسرے فریق کو بھی اپنی پوری آزادی ملنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرے۔ اور پوری ملت اور امت کے لیے پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 1.5 دہائی ہو گئی ہے یہ فتنہ کھڑا ہے۔ شاید 2006 میں غالباً پہلا ایسا واقعہ پیش آیا تھا ڈنمارک کی طرف سے، اور آج دیکھ رہے یہاں تک پورا یورپ اور پوری دنیا ان کے پیچھے ہے کہ جمہوریتوں کے اندر جمہوری اقدار کے مطابق، جمہوری سیاست کے مطابق ہر شخص کو ہر کچھ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی آزمائش مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے سلسلے میں کیا ہو سکتی ہے؟ اور کبھی ہم امت زندہ تھی، اور جب کبھی زندگی کی تھوڑی بہت رمق بھی باقی تھی، تھوڑی بہت رمق، تب تک دنیا کو ایسے حرکتوں کی جرت نہیں تھی۔ وہ خلافت عثمانیہ میں جو آخری خلیفہ جس کو مرد بیمار کہا جاتا تھا، جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ برطانیہ میں ایک ایسی فلم بن رہی ہے جس کے کرداروں میں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی پیش کیا ہے، وہ مرد بیمار ہی تھا، ویسے تھا خلیفہ، نہ بس خوبی کیا تھی کہ اس کے نام کے ساتھ خلیفہ لگتا تھا،
اور خلافت عثمانیہ کا دنیا میں ایک نام موجود تھا، خلافت عثمانیہ۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا، اس نے پیغام بھیجا کہ ایسی ایسی فلم بننے کا کام تمہارے ملک میں جاری ہے، اسے روک دیا جائے۔ اس کے ذرائع سے اسے معلوم ہوا کہ اس خط نے اثر نہیں کیا۔ 2 دفعہ پیغام بھیجا، تیسری دفعہ اس نے اپنی جو فوجی وردی تھی وہ پہن کے اور مسلح ہو کے اپنی تصویروں کے ساتھ پیغام بھیجا، اس فلم پر اگر کام روک دیا جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مسلمانوں میں اعلان جہاد کر دوں گا، پھر تم سے وہ مسلمانوں کا جو جوابی حملہ ہے وہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جب یہ اعلان سنا تو اس فلم پر کام کرنا روک دیا گیا تھا۔ یہ 1933 سے کچھ پہلے کی بات ہے، 1925 سے 1924 کے اندر شاید خلافت، اس سے پہلے کی بات۔ تو یہ صورتحال تھی، یعنی جب ہمارے اندر زندگی کی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہے، تھوڑی سی رمق، وہ زندگی آخری سانسیں گزار رہی تھی، لے رہی تھی، تب بھی ایک دہشت موجود تھی، تب بھی ایک خوف موجود تھا، تب بھی مسلمانوں کا ایک رہا سہا جلال موجود تھا، اور اس پیغام نے اپنا کام دکھایا۔ اور آج یہ 15 سال ہونے کو ہے جس میں مسلسل واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں اور ان کی جرت بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے داروں، کیا زندگیاں ہیں ہماری۔ آج نبی علیہ السلام سے محبت کے اندر ہم کون سے مقام پہ کھڑے ہیں؟ کتنا بڑا امتحان اور کتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کے اندر کہ دنیا کی سب سے زیادہ عظمتوں والی ہستی، دنیا کی سب سے زیادہ محبتوں والی ہستی، دنیا میں سب سے زیادہ شرف پانے والی ہستی، اور دنیا میں ہی نہیں، چونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر بھی سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر فخر کوئی نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہی ہے قیامت کے دن ساری اولاد آدم کی سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ شرف پانے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ اعزاز اس امت کو کس وجہ سے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ اللہ نے آپ کو فرمایا، میرے نبی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں 2/3 حصہ جو ایریا ہے جنت کا، 2/3 حصہ پورا یہ صرف تمہاری امت کے لیے ہوگا اور 1/3 باقی ساری پہلی امتوں کے لیے ہوگا۔ اس امت کو یہ اعزاز ملا، کس وجہ سے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ یہ جو امت اس وقت میں اور آپ جس کے فرد ہیں، اس امت کو یہ اعزاز ملا۔ قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے پہلے دنیا بھر کی ساری امتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو فوقیت بخشی تھی۔ پہلے بنی اسرائیل کا مقام اور شان تھی ان کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے انہیں اس مرتبے اور مقام سے معزول کر کے ان سے کہیں زیادہ شانیں دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دنیا کی سب سے اونچی امت قرار دیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ وقت نہیں ہے ان حوالوں جات کا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سابقہ ساری کتابوں کے جو بچے کچھ حوالے موجود ہیں، وہ جس کسی شکل میں کتابیں دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری کتابیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کے اشتراک کے بغیر اور کسی اختلاف رائے کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی ہستی۔ ان کی توہین ہو رہی ہے، پچھلے 15 سال سے مسلسل ان کی توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور اس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے اس میں آگے سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔
اور جسے کہتے ہیں فتنہ در فتنہ. میں اس ایک فتنے کی بات بیان کر رہا تھا. ہم دو فتنوں میں گھرے ہوئے. یہ ایک فتنہ, اس کے اندر مزید کیسے فتنے ہیں. ہم عوام الناس دیکھیں, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کمزور لوگ ہیں. ہم اپنے خون پسینے کی کمائیاں نچوڑ کے حکومتوں کو دیتے ہیں, فوج بنانے کے لیے, پولیس بنانے کے لیے. ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمیں تو احتجاج کرنا چاہیے. باہر کھڑے ہو, کمزور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ احتجاج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے عرض کی, اللہ کے نبی میرا ہمسایہ بہت تنگ کرتا ہے, یہ خرابیاں موجود ہیں, میری شرافت سے اور خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. آپ نے فرمایا تم اپنے گھر کا سامان اٹھا کے نا باہر گلی میں راستے میں رکھ دو. جو بھی پوچھے بھی کیا معاملہ ہے تو اس کو بتانا کہ میرا ہمسایہ ہے, یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اب ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے, یہ معاملہ ہے. اس نے اس کا نام لے کر کہا کہ اس پر لعنت ہو جو تمہیں تنگ کرتا ہے. دوسرا, دوپہر ہوئی, ہر گزرنے والے شخص کی زبان پہ الفاظ ہے اس پر لعنت ہو جو تمہیں تنگ کرتا ہے, اور تم نے سامان اٹھا کے گھر سے باہر رکھا ہوا ہے. وہ آ کے اس کے قدموں میں گر گیا کہ یار مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو, آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا. کمزور آدمی نے احتجاج کرنا ہوتا ہے. اگر حکومتوں نے بھی فوج کے باوجود, اسلحے کے باوجود, اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کا معاملہ دیکھیں جو دنیا میں ایٹمی طاقت کے حوالے سے ایک بڑا معروف نام اور مقام رکھتی ہے, اس سب کچھ کے باوجود یہاں وزیر اعظم کی توہین کا قانون موجود ہے کہ اگر توہین کی جائے تو یہ ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف کی توہین کی جائے اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے. وہ مولانا خادم حسین رضوی نے فتویٰ دیا تھا اپنی زبان کے اندر کہ چیف آف آرمی اسٹاف واجب القتل ہے, اس نے یہ کام کروایا ہے. تو کیا ہوا, آپ دیکھتے نہیں ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو قانون حرکت میں آتا ہے. ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے قانون حرکت میں آ جاتا ہے. یہ سارے قوانین, یہ ساری فوجیں, یہ ساری عزتیں, یہ سب ان کے لیے ہیں. جس کے اوپر کلغی لگی ہو وزارت عظمیٰ کی, جس کے سر پہ تاج ہو چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کا, جس کے سر کے اوپر تاج رکھا, پگڑی رکھی ہو چیف آف آرمی, اس کے چیف جسٹس ہونے کا, ساری عزتیں ان کے لیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے. یار احتجاج کرنا تو میرا اور آپ کا کام ہے. وزیر اعظم بھی احتجاج کر رہا ہو, وردی پہنے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف بھی احتجاج کر رہا ہو, اور اسی طرح وہ کالا کوٹ پہنے ہوئے چیف جسٹس بھی کالے کوٹ, پتہ نہیں یہ کون سی سیاہیاں ہیں جو دلوں اور دماغوں کے اندر چھائی ہوئی ہیں. وہ کوٹ پہنے ہوئے بھی اس کی عدالت میں کوئی اونچی بات کرے تو آرڈر 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 کے بعد آواز سامنے آتی ہے کہ یہاں کوئی توہین والی بات نہیں کر سکتا. پوری دنیا نے سنا کہ ایک چیف جسٹس نے بات کرتے ہوئے جب اس نے بات کی, اس نے کہا چپ کر جاؤ ورنہ تمہارے خلاف توہین عدالت کا میں نوٹس جاری کر دوں گا. یار اللہ کے نبی کی عزت کوئی نہیں ہے, اور جن کے نام پر تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے نام کی کوئی شرم نہیں ہے تمہیں, ان کے نام کی تمہیں کوئی لاج نہیں ہے, ان کے نام کا کوئی حیا نہیں ہے, انہیں کے نام کا کھا رہے ہو, انہیں کے نام کا پی رہے ہو. اللہ نے اس نام کی وجہ سے تمہیں یہ ملک عطا کیا تھا. یہ ملک ملا ہے ہمیں تو اللہ کی توحید کے نام پر ملا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے نام پر ملا ہے. کچھ شرم ہے تمہیں اللہ کی, کچھ حیا ہے اور پاس ہے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. دوبارہ بات ہوتی ہے تو باسی کڑی سے پھر ابال آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اس قانون کو دوبارہ حرکت میں لایا گیا ہے کہ اب جو کوئی بندہ بھی وزیر اعظم کے خلاف, چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف بات کرے گا تو اس کے اوپر توہین عدالت کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے. اور تمہارے نزدیک اللہ کے نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تم احتجاج کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. جب اپنے لوگوں کی بات آتی ہے, اپنے ہم وطنوں کی بات آتی ہے, تم سارا لاؤ لشکر لے کے چڑھ دوڑتے ان کے خلاف. کس نے نہیں دیکھا وہ سائی والے سانے میں کیا ہوا تھا, دنیا جانتی ہے. اور سارے کرداروں کو عدالتوں نے باعزت بری کر دیا کہ ثبوت ناکافی ہیں. لیکن جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں, اس طرح کے واقعات آتے ہیں, ہمیں لوری دے کے سلانے کی کوشش کی جاتی, نہیں ہم کر رہے ہیں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں.
وزیر اعظم بھی احتجاج کرتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی احتجاج کرتا ہے، چیف جسٹس بھی احتجاج کرتا ہے، اور تم تو قلم ہلاؤ، تم زبان ہلاؤ تو لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے بڑے اعزاز لے کے، اتنا بڑا ملک رکھتے ہوئے، دنیا کی سب سے نامور فوج اور ایجنسیز رکھتے ہوئے تم احتجاج کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے جو محب وہ سچا محب ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچا محب بنا دے۔ جو سچا محب ہوتا ہے، یقین جانے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ بہرا ہو جاتا ہے، اس محبت کے خلاف نہ کوئی بات سنتا ہے اور نہ کوئی چیز دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی صحابہ کو، اور دیکھیں آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو معلوم نہیں عمر فاروق کی حالت کیا تھی، آپ کو معلوم نہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیا حالت تھی، آپ کو معلوم نہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی، آپ کو معلوم نہیں صحابہ کرام کی زندگیاں کس طرح کی ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا احسان ہے، اور اللہ نے وہ احسان اپنے پاس واپس بلا لیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے یہ تقریر فرمائی، سب لوگ نارمل تھے، بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم سب سوچتے تھے اس بڈھے کو کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ایک بندے کی خبر سنائی ہے کہ اس نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ رونے کی کون سی بات ہے۔ لیکن اللہ کی قسم بعض کے حالات نے بتایا، ہم میں سب سے زیادہ بصیرت والے، سب سے زیادہ قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سمجھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے سوا اللہ کا وہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے۔ وہ جا رہے تھے، صحابہ کی جانیں نکل رہی تھیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور ہماری زندگی چین اور آرام سے گزر رہی ہے۔ ہم پروانے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکایت لکھی ہے، پروانوں کا کہیں ہجوم تھا، ایک بھیڑ وہاں پہنچ گیا، بھیڑ پونڈ، وہ وہاں چلا گیا، وہ بھی ان کے پاس گھومنے پھرنے لگا، ارے بھائی تم کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں بھی پروانہ ہوں۔ نہیں یار، تم پروانے نہیں ہو، تمہاری شکل اور ہے، تمہاری رنگت اور ہے، تمہارے اڑتے ہو تمہاری پروں کی آواز بہیں بہیں اور قسم کی آتی ہے، ہمارے نہیں یار میں پروانہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو تمہارا امتحان لیتے ہیں، اگر تم امتحان میں پورے اترے تو ہم مان لیں گے کہ تم واقعی پروانے ہو۔ کیا امتحان ہے؟ کہنے کہ جاؤ شہر کے اندر پورے علاقے میں گھومو، کوئی شمع ڈھونڈ کے دکھا دو ہمیں، شمع۔ وہ گھومتے پھرتے بالآخر واپس پہنچا، اس نے بتایا کہ بسی موڑ پہ ایک شمع جل رہی تھی مثلا، وہاں میں نے شمع دیکھی۔ انہوں نے کہا تمہارے فیل ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اگر پروانے ہوتے شمع کو چھوڑ کے واپس نہ آتے، اگر تم پروانے ہوتے تو شمع کے پاس جل جاتے، واپس نہ آتے۔ ہم پروانے نہیں ہیں شمع رسالت کے، ہم محب نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے دلوں ہماری باتیں زبان تک ہیں، ہماری سوچیں حلق سے اوپر اوپر ہیں، دل کے اندر کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ حضرات اپنی محبت کے بارے میں سوچیں۔ ایک یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ایک طرف کہ دنیا پوری، یورپ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت اور گستاخی پہ ادار کھائے بیٹھا ہے، اور اس امتحان کے اندر فتنے کے اندر فتنہ یہ ہے کہ دنیا کے 60 کے قریب ممالک اسلامی جن میں ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، اور وہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں، اور انہیں منہ کے اندر چوسنے لی ہوئی ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج تحفہ ایسی حکومتوں پر، تحفہ ایسی ایٹمی ترقی کے اوپر جو محمد اپنی عزت بچانے کے لیے تو تم نے کچھ نہیں کیا تھا، اپنا ملک بچانے کے لیے تم نے اپنی طاقتیں استعمال نہیں کی، ملک دو لخت ہو گیا، لیکن رابی چین ہی چین دکھتا رہا، اور تمہیں کچھ نہ کچھ محمد رسول اللہ کی عزت و شان کا پاس ہوتا، تمہارے اندر کچھ ایمانی غیرت ہوتی تو تم کچھ نہ کچھ کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں، میں تو آپ رہے کمزور، ہم کہیں کچھ جا کے کر نہیں پا رہے، لیکن جو کر سکتے ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے۔ ایسی حکومتوں اور ایسے چیزوں پر یا اللہ غیرت سے خالی، اور اے اللہ دینی جو حویت ہے اس سے خالی ایسے قرآنوں سے ہماری جان چھڑا دے۔
یا اللہ غیرت حکمران عطا فرما دے، یا اللہ ان بے غیرتوں سے ہماری جان چھڑا دے، اور یا اللہ ہمیں بھی ایسی بے غیرتی بے حمیدی سے بچا لے، کیونکہ الناس ولا دین ملوکہم، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسی رعایا ہوتی ہے، جیسے ہمارے قرآن ہیں ہمارے اندر بھی بے حمیتی موجود ہے، کچھ تھوڑی بہت رمق موجود ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی غیرت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا پروانہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا دیوانہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا محب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔